سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، میری بات بن گئی ہے میری بات۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک محفل سی تھی، اور ایک ہمارے یہاں کے ایک طالب علم دورہ حدیث سے فراغت ان کی ہوئی، اور وہ یہاں آئے تو مسجد میں کافی بھیڑ تھی۔ جس مسجد میں خود رہتا ہوں اس میں کافی بھیڑ تھی، تو ہم نے نماز ادا کی۔ ہمارے نماز ادا کرنے کے بعد جب ہم نے نماز ادا کر لی تو بہت سے طالب علم بھی تھے ان میں، اور وہ خود جو فارغ ہو کر آئے تھے وہ بھی تھے، اور بھی عالم بھی موجود تھے وہاں، اور بہت سے لوگ موجود تھے۔ تو میں نماز پڑھانے کے بعد میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ تو بہرحال جب مشغول ہو گیا تو میں مصلی پر بیٹھا ہوا تھا، اور مصلی پہ جب بیٹھا ہوا تھا تو ایک طالب علم آیا اور کہا کہ مصلی کو دکھا دو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ، ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ کہ کہاں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اوپر کریں گے، اوپر کی جو منزل ہے اس میں کریں گے، اوپر کی منزل میں ہم جماعت کریں گے۔ میں نے کہا کہ جماعت ہو چکی ہے، اب جماعت وہاں کرنا بہتر نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا اوپر کی ہے نیچے کی ہے؟ میں نے کہا میں نے تو نیچے ہی جماعت ہوئی ہے، کہا اوپر تو نہیں ہوئی۔ تو بہرحال میں نے ان سے منع کیا، بہرحال وہ پھر بعد میں مان گئے، انہوں نے جماعت نہیں کی۔ تو آج اس لیے اس مسئلے کو سمجھیں گے کہ ایک مسجد کے اندر جو جماعتیں کرنا کیسا ہے۔ اور پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک مسجد کے اندر مختلف منزلیں ہوتی ہیں، ایک نیچے کا حصہ اور اس کے اوپر دوسری منزلیں، تیسری منزل ایسے ہوتی ہیں، تو کیا ان میں الگ الگ جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ بہرحال اس مسئلے کو سمجھیں گے۔ تو سمجھو جو مسجد ہے مسجد کے اندر دوسری جماعت کرنا، جماعت ثانیہ کا جو حکم ہے جماعت ثانیہ نہیں ہوگی، بلکہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ دوسری جماعت قطعا نہیں کرنی چاہیے، صاف مسئلہ ہے۔ دیکھو اگر دوسری منزل ہے، تیسری منزل ہے، یا نیچے کے حصے میں ہو گئی، دوسرے تیسرے حصے میں، یہ ساری کے ساری مسجد ایک ہے، یہ مسجد کے حکم میں ہے، یہ ساری مسجد ایک ہے۔ اگر ایک حصے میں نیچے کے میں ہو گئی تو اوپر نہیں ہو سکتی، اوپر کے میں ہو گئی نیچے نہیں ہو سکتی، ساری مسجد ایک ہے۔ اس لیے مسجد کے اندر جماعت ثانیہ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی مسجد، اور آگے سنو، ایسی مسجد جس میں امام مقرر ہو، امام ہو، ایک متعین ہو امام بھی، نمازی بھی آتے ہوں، 5 وقت کی نماز ہو، وقت کی بھی تعین ہو کہ اس وقت نماز ہوتی ہے، اگر ان میں ہم دوسری جماعت ادا کریں گے تو پہلی جو جماعت تھی اس کی اہمیت نہیں رہے گی، جماعت کی حیثیت ختم ہو جائے گی، وقعت ختم ہو جائے گی، ہم لوگ سستی کریں گے نماز میں کہ دوسری جماعت بھی ہوگی اس میں شریک ہو جائیں گے، اور جب دوسری جماعت ہوگی ہی نہیں تو لوگ نماز میں با جماعت نماز ادا کریں گے اور جلد آنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ایک مسجد کے اندر دوسری جماعت کرنا مکروہ تحریم ہے، بالکل جماعت نہیں کی جائے گی۔ ہاں البتہ فقہا نے جو اجازت دی ہے وہ ایسی مساجد کی اجازت دی ہے جو کہ راستے پر ہوں، اڈوں پر ہوں، جہاں لوگوں کو آنا جانا ہو، وہ امام نہ ہو، وہاں لوگ آتے ہوں نماز پڑھتے ہوں، تو وہاں دوسری تیسری چوتھی جو لوگ آ رہے ہیں وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ ایسی مساجد جو ہماری مساجد ہے جس کے بارے میں نے بتایا، یا اور مساجد جو بستیوں کے اندر گاؤں کے اندر ہوتی ہیں، تو ان مساجد کے اندر بالکل بھی دوسری جماعت نہ کی جائے، چاہے پہلے منزل پر بھی، دوسری منزل کہیں بھی نہیں کی جائے۔ البتہ جو مسجد سے باہر جو حدود ہیں، جو الگ ہیں، حجرے ہوتے ہیں اماموں کے رہنے کے، یا جو اور جگہ ہے ہمارے گھر ہیں، وہاں نماز ادا کی جائے۔ خود ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبیلوں کا فیصلہ کرانے گئے، صلح کرانے گئے، ان آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی جب آئے تو دیکھا کہ نماز ہو چکی ہے مسجد میں، تو اللہ کے نبی نے مسجد میں جماعت نہیں کرائی صحابہ کو لے کر، بلکہ اللہ کے نبی آئے اور گھر پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر جماعت کرنی ہے تو اپنے گھروں پر کر لو، مسجد کے اندر دوسری جماعت بالکل نہ کی جائے، جیسا کہ آج لوگ عام طور پر کر رہے ہیں کہ 2 لوگ آئے کہ بھائی ہم الگ جماعت کر لیں، ایسا بالکل جائز نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، اس بات کو دھیان رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھ کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔